بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کرتے ہوئے کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو ہماری امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی جو اس کتاب میں کتاب رہبران معصوم میں پیش کیے گئے ہیں وہ حالات تمام ہو گئے ہیں، اور آج ہماری گفتگو انشاءاللہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ہوگی۔ آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں حضرت محمد باقر علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں۔ اسم مبارک محمد، کنیت ابو جعفر، لقب باقر العلوم، والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، مادر گرامی ام عبداللہ دختر امام حسن علیہ السلام۔ تاریخ ولادت یکم رجب سن 57 ہجری بروز جمعہ، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ شہادت 7 ذی الحجہ، قبر مطہر جنت البقیع مدینۃ المنورہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نسب مبارک والدین کی طرف سے حضرت رسول خدا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم سے ملتا ہے، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور آپ کی والدہ ماجدہ ام عبداللہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ ہر ایک کی زبان پر حضرت کی عظمت و بزرگی کا چرچا تھا، اور جب کبھی ہاشمی، علوی اور فاطمی خاندان کی شرافت اور بلند کرداری کا تذکرہ ہوتا تو لوگ آپ کو تنہا ان خاندانوں کا وارث تصور کرتے تھے اور آپ کو ہاشمی، علوی اور فاطمی کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ لہجے کی صداقت، چہرے کی جاذبیت، فیاضی و سخاوت آپ کی خصوصیت تھی۔ عظمت امام، پیغمبر گرامی نے اپنے ایک بہت ہی پارسا صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، اے جابر، خداوند عالم نے تم کو طول عمر عطا فرمائی اور تمہیں میرے فرزند محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوگی، جس کا نام توریت میں باقر ہے۔ جب تمہیں زیارت کا شرف حاصل ہو تو تم میرا سلام پہنچا دینا۔ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا اور جابر کو طویل عمر نصیب ہوئی۔ ایک دن آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر گئے۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام خود خردسال تھے۔ جس وقت جابر کی نگاہ امام باقر علیہ السلام پر پڑی، فوراً کہا، ادھر تشریف لائیے۔ پھر کہا، ذرا پیچھے تشریف لے جائیے۔ امام پیچھے تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر جابر نے کہا، خداوند کعبہ کی قسم، یہ تو ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا، یہ میرے فرزند محمد باقر ہیں جو میرے بعد تمہارے امام ہوں گے۔ یہ سن کر جابر اٹھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں اے فرزند رسول، آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا،
جد بزرگوار پر لاکھوں بار درود و سلام، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اور تم پر بھی اے جابر میرا سلام ہو، تم نے مجھ تک یہ سلام پہنچایا۔ علم امام محمد باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح سرچشمہ وحی سے سیراب ہوئے تھے۔ ان حضرات نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوِ ادب طے کیا اور نہ ہی کسی دنیاوی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، کیونکہ یہ تمام حضرات دنیا والوں کو علم و حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے، ان سے کچھ بھی حاصل کرنے نہیں آئے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری برابر امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی علمی تشنگی امام کے سرچشمہ علم سے حسب ظرف بجھاتے رہتے اور برابر امام کو باقر العلوم کے نام سے یاد کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ اس خرد و سالی میں بھی وحی الہی سے سرشار ہیں۔ عبداللہ بن عطار مکی کا بیان ہے کہ میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو کسی کے نزدیک اس قدر سبک نہیں دیکھا جتنے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نزدیک۔ حکم بن عتیبہ جس کی علم دہاک تمام لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جس وقت وہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک عظیم استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ امام کی عظمت و بزرگی کا کلمہ ہر زبان پر جاری تھا۔ جابر بن یزید جعفی امام سے روایت نقل کرتے وقت کہا کرتے تھے وارث علوم انبیاء حضرت محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور ایک سوال کر بیٹھا۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ ان سے سوال کرو اور جو وہ جواب دیں اسے مجھے بھی مطلع کرو۔ وہ شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سوال دہرایا۔ امام نے سوال سنتے ہی فوراً اسے اطمینان بخش جواب دیا۔ اس شخص نے جواب عبداللہ بن عمر کے لیے نقل کر دیا۔ جواب سن کر عبداللہ بن عمر نے کہا، بخدا یہ لوگ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا علم خدا داد ہے۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ ایک روز میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ مسجد گیا ہوا تھا، لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ امام نے مجھ سے فرمایا، لوگوں سے یہ دریافت کرتے رہو آیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں ہر ایک سے پوچھتا رہا کہ تم نے امام کو دیکھا؟ ہر ایک شخص یہی جواب دیتا تھا کہ ہم نے نہیں دیکھا، جبکہ امام میرے پہلو میں تشریف فرما تھے۔ ابھی میں لوگوں سے معلوم کر رہا تھا، اتنے میں ابو حاران جو امام کے حقیقی چاہنے والوں میں سے تھے وارد ہوئے۔ یاد رہے کہ ابو حاران بالکل نابینا تھے۔ امام نے مجھ سے کہا، ذرا ابو حاران سے بھی دریافت کرو۔ میں نے ابو حاران سے پوچھا، تم نے ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ ابو حاران نے فوراً جواب دیا، کیا یہ تمہارے پہلو میں تشریف فرما نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے دریافت کیا، آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ابو حاران نے جواب دیا، میں کیوں کر انہیں نہ پہچانوں، درا حالانکہ وہ تو چمکتے ہوئے نور ہیں۔ یہ روایت بھی ابو بصیر سے نقل ہوئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک افریقی سے اپنے دوست راشد کے حالات دریافت کیے۔ افریقی نے جواب دیا، الحمدللہ بخیر ہیں، اور آپ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا۔ امام نے فرمایا، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ امام نے فرمایا، ہاں۔ اس نے دریافت کیا، کب اس کا انتقال ہوا؟ امام نے فرمایا، تمہارے آنے کے 2 دن بعد۔ اس نے کہا، بخدا وہ بیمار بھی نہیں تھا۔ امام نے فرمایا، کیا جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ سب مریض ہوتے ہیں؟ اس وقت ابو بصیر نے راشد کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے فرمایا، وہ ہمارے دوستوں اور چاہنے والوں میں سے تھا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری نگاہیں تمہارے اعمال پر نہیں ہیں؟ کس قدر غلط ہے یہ خیال! بخدا تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہاری ہر جنبش نگاہ پر ہماری نظر ہے۔ ہمیشہ اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال و کردار کی عادت ڈالو تاکہ تمہارا شمار اہل خیر میں ہو اور اسی کے ذریعے پہچانے جاؤ۔ اسی بات کا میں تمام شیعوں کو حکم دیتا ہوں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں کوفے میں ایک عورت کو قرآن پڑھاتا تھا۔ ایک روز اس سے مذاق کر بیٹھا، اس کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
امام نے فرمایا جو لوگ تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کیا خدا کو اس کا علم نہیں ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اس عورت سے کیا کہا تھا؟ یہ سنتے ہی میں نے شرم سے گردن جھکا لی اور توبہ کر لی۔ امام نے فرمایا دیکھو پھر کبھی تکرار نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اخلاق امام۔ ایک شامی مدینے میں رہا کرتا تھا اور برابر امام کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک روز امام سے کہنے لگا میرا دل آپ کے کینے سے بھرا ہوا ہے اور اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں آپ سے زیادہ دشمن رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے اور یہی میرا عقیدہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و خوشنودی صرف آپ کی دشمنی میں ہے، اور یہ جو میں برابر آپ کے یہاں آیا جایا کرتا ہوں یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، بلکہ صرف اس لیے آتا ہوں کہ آپ ایک اچھے سخنور اور ایک بہترین ادیب ہیں اور آپ کا کلام ادبی لطافتوں سے سرشار رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی امام قاعدے سے پیش آتے رہے اور آپ کی روش میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ شامی سخت مریض ہو گیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری موت یقینی ہے۔ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ رات ابھی نصف کو پہنچی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس کا ولی و وارث امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور تعقیبات میں مشغول تھے۔ اس شخص نے سارا ماجرا امام سے بیان کر دیا۔ امام نے فرمایا جلدی نہ کرو، اس کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ امام نے دوبارہ وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے سجدے سے اس وقت سر اٹھایا جب سورج نکل آیا تھا۔ امام اس شامی کے گھر تشریف لے گئے، شامی کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کو آواز دی، اس نے فوراً جواب دیا۔ امام نے سہارا دے کر اسے بٹھایا اور تکیہ لگا دی۔ پھر امام نے شربت طلب فرمایا اور اس کو پلا دیا اور اس کے گھر والوں سے فرمایا اسے ٹھنڈی غذا دو۔ یہ فرما کر امام واپس چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ شامی بالکل صحت یاب ہو گیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں پر حجت خدا ہیں۔ محمد بن مکندر جن کا شمار اس وقت کے صوفیاء کرام میں ہوتا تھا، ایک روز جب کہ بہت ہی سخت گرمی پڑ رہی تھی مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، راستے میں کیا دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام 2 غلاموں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور آپ پسینے میں شرابور ہیں۔ حالت بتا رہی ہے کہ آپ کھیت سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو اچھا موقع ملا، آج ان کو ضرور نصیحت کروں گا کیونکہ یہ باتیں ان کے لیے زیبا نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر امام کے قریب گیا اور سلام کیا۔ امام نے جواب دیا، میں نے کہا خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے تو پھر آپ کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ یہ بات ہرگز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس حالت میں موت آ جائے تو اطاعت خداوندی میں موت آئے گی، کیونکہ میں اپنے اس عمل سے خود کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر رہا ہوں۔ میں صرف اس وقت موت سے گھبراتا ہوں جب خدا نخواستہ کسی گناہ میں ملوث ہوں۔ محمد بن مکندر نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت نازل کریں، میں نے چاہا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں مگر آپ نے خود مجھے نصیحت فرما دی اور مجھے متنبہ کر دیا۔ امام اور اموی خاندان۔ امام خواہ گھر میں انفرادی زندگی بسر کر رہے ہوں یا سماج میں اجتماعی زندگی، دونوں صورتوں میں ان کی زعامت اور امامت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ امامت بھی رسالت کی طرح ایک منصب ہے جسے خدا عنایت کرتا ہے، لوگوں کی رائے کا اس سے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ غاصب و ظالم اس منصب و منزلت سے حسد کرتے رہے۔ ان لوگوں کی مستقل کوشش رہی کہ جس طرح بھی ہو سکے حکومت امام کے ہاتھوں میں نہ جانے پائے، اور اسی سلسلے میں جائز اور ناجائز کی سرحدیں ان کے لیے بے معنی تھی۔ امام کی زندگی کا ایک حصہ ہی حشام بن عبد الملک کے دوران حکومت میں گزرا۔ حشام کو بھی دوسرے اموی بادشاہ کی طرح اس بات کا یقین تھا کہ اگرچہ ہم نے 1000
نیرنگیوں سے حکومت ظاہری ان سے چھین لی ہے یا ان تک پہنچنے ہی نہیں دی، مگر لوگوں کے دلوں میں انہی کی حکومت ہے اور انہی کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام کی عظمت اور ہیبت اس قدر زیادہ تھی کہ دوست خود دشمن بھی آپ کی عزت و احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حشام ایک سال حج کرنے کی غرض سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس سال میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مکہ تشریف لائے تھے۔ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کے ایک عظیم اجتماع سے یوں مخاطب ہوئے: حمد ہے اس خدا کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا اور ہم کو ان کے ذریعے فضیلت و عظمت عطا کی۔ ہم ہے خدا کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں خداوند عالم نے روئے زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا۔ کامیاب و کامران صرف وہ ہیں جو ہماری اطاعت اور پیروی کریں، اور جس نے ہم سے دشمنی کی وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے: لوگوں نے اس خطبے کو حشام تک پہنچا دیا، مگر اس نے مکے میں کوئی تعرض نہیں کیا اور وہ دمشق واپس چلا گیا اور ہم مدینے سے لوٹ آئے۔ وقت نے اپنے دامن کی بساط کو سمیٹ لیا ہے، لہذا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، گزارش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں اس کام کے سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ خدا عظیم اجر عنایت کرے گا۔ والسلام، خدا حافظ۔